پیشن گوئیوں کو اپنی صداقت کے معیار کے طور پہ پیش اس کا اعتراف کیا. میں نے اس کے بعد اگلی بات آپ کو یہ کی ہے, ہم ایک پیشن گوئی چوز کریں گے, سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب الہام کے ذریعے اس پیشن گوئی کو اپنی صداقت کی دلیل بنائیں گے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں, اس کو بطور تحدی پیش کریں گے. یعنی مرزا صاحب یہ کہیں گے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ اس چیز کو مرزا صاحب معیار مقرر کر دو اپنی صداقت کا. پہلے وہ آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ یہ ہے, اس کے بعد ثابت کریں گے کہ اس معیار کے مطابق وہ جھوٹے بنتے ہیں. تیار ہیں؟ جی عدنان بھائی. جھوٹے اور سچے کا اس طرح کے الفاظ استعمال کریں, مہربانی نہ کریں ہمارے. اچھا ایک سیکنڈ آپ کو انشاءاللہ پیشن گوئی میں سے الہام کے ذریعے الفاظ دکھائیں گے سچ اور جھوٹ کے, پھر ٹھیک ہے؟ کیا وہ ٹائم باؤنڈ پیش گوئی ہے؟ کیا اس میں کوئی وقت کا معیار؟ بھائی وہ تو اسپیسیفک ہے نا, ابھی تو ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا جی کہ سچ اور جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرے. مجھے بتائیں معیار ہوتا کس بات؟ اگر ایک نبی کہے کہ اللہ نے مجھے کہا فلاں چیز کو معیار بنا دو, معیار کس چیز پہ بنا دو, کہ آیا صداقت ہے یا کذب ہے؟ تو یہ کوئی توہین نہیں ہے, معیار کہتے ہیں اس کو ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پیش گوئی آپ ایسی پیش کیجیے گا جو جس میں وقت کا کوئی تعین ہو. ایسی پیش گوئیاں جو فیوچر سے تعلق رکھتی ہیں, جن کا ابھی ظہور میں آنا ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ظہور پذیر ہو جائیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے میں آپ پہ ابھی ثابت نہیں کر پاؤں گا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو ٹائم باؤنڈ پیشن گوئی دکھا دیں اور اس کو مرزا صاحب اپنی صداقت کا معیار بھی ٹھہرا رہے ہوں اور اس کے مطابق ان کا کذب ثابت ہو جائے, پھر مان لیں گے وہ جھوٹے تھے؟ نہیں, وہ تو یقیناً نہیں ہوگا, کیونکہ جو بھی ٹائم باؤنڈ پیش گوئیاں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کے آرگومنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص. عدنان بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں, بھائی ایک سیکنڈ, بھائی آپ بات کر رہے ہیں مناظرے کی, ابھی ہم اصول پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ اندازہ کریں کہ آپ جتنی شرطیں بڑھا رہے ہیں میں سب مانتا جا رہا ہوں. آپ نے پہلے شرط لگائی, میں نے کہا کہ میں نمبر 1 پیشن گوئی ہوگی, نمبر 2 اس کو میں نے کہا جی کہ اس کو مرزا صاحب صدق اور کذب کا معیار بنائیں گے, نمبر 3 ٹائم باؤنڈ ہوگی. آپ تیار ہیں؟ نہیں, آپ یہ الفاظ نہ استعمال کریں کہ آپ اپنی زوم میں کسی چیز کو ثابت کر دیں گے اور پھر اسے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کوئی شخصیت جو ہے وہ سچی نہیں ہے. یہ درست بات ہے آپ کی, نہیں یہ بات درست ہے آپ کی. جی عدنان بھائی ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں, دیکھیں بالکل نیوٹرل ہو کے سالس کے طور پہ وہ آپ کی ہر ایک بات مانتے چلے آ رہے ہیں. اب کیا آپ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ جی بحث 1 گھنٹہ کریں گے لیکن امتیاز صاحب پہلے یہ لکھ دیں کہ میں نے ماننا نہیں ہے بعد میں؟ ایسے تو پیارے بات کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کسی کو؟ ایمانداری دکھائیں, آپ کہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہوئے اور ان معیارات پہ پورے اترتے ہوئے آپ نے سچ سے کام لیا اور دکھا دیا مجھے سب کچھ اور وہ ویسا ہی ثابت ہو گیا جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر یوں کر دو تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گا, تو میں مان لوں گا. ٹھیک ہے جی فرمائیں. نہیں, یہ جو نتیجہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تسلیم کروں کہ مرزا صاحب اس معاملے میں درست نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں سر یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں نا, میری بات کو سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کے قلم سے آپ کو دکھائیں گے, وہ کہیں گے کہ اگر یہ کام اتنے عرصے میں نہ ہوا تو میں جھوٹا. جی بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی یہ بات عدنان بھائی. جی لیکن مرزا صاحب کی زبان مبارک پہ یقین فرمائیں گے آپ؟ سر سلطان القلم ہے وہ. میں صرف ایک تحریر پر تکیہ نہیں کروں گا. تمام سر تحریر نہیں, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری بات ہو رہی ہے, ہماری بات ہوئی سٹارٹ پیشن گوئی سے. آپ نے اس پہ ایک کنڈیشن لگائی میرے پہ کہ پیشن گوئی ٹائم باؤنڈ پیش کریں. میں نے کہا ٹائم باؤنڈ پیش کروں گا اور پیش بھی وہ کروں گا جس کو مرزا صاحب اپنے صدق اور کذب کا معیار بنائیں گے اور ثابت بھی مرزا صاحب کی تحریر سے کریں گے سب کچھ, تو پھر تو ثابت ہو جائے گا وہ جھوٹے ہیں. نہیں, یہ آپ نا الفاظ اینڈ پہ کہا کریں کہ یہ ثابت ہو جائے گا. آپ یار مجھے ایک بات بتائیں عدنان میں دیکھیں بات ہماری نہیں ہے, بات ہے 2 فریق اس وقت شامل ہے نا. اب دیکھیں نا, آپ یہ تو بھائی ایک سیکنڈ, بھائی دیکھنے والوں نے, لیکن آپ یہ عدنان بھائی دیکھیں,
चले कोई बात नहीं, देखने वाले देख लेंगे। आप इतनी बात हमें तहरीरी तौर पे दे सकते हैं कि मेरी इम्तियाज से ये बात देखें ना, इसमें तो कोई वक्त लगता नहीं है ना। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएंगे, मैं आपके सामने बात को समेट देता हूँ, आप इसको दे दे तहरीरी तौर पे कि मेरी इम्तियाज से ये बात हुई है कि मिर्ज़ा साहिब के पेशन गोई हो, उसको मिर्ज़ा साहब ने सिद्क और किस्म का मेयार बनाया हो, और वो टाइम बाउंड हो, और वो पूरी ना हुई हो। इम्तियाज ये 4 बातें साबित करे तो उसका कोई रिजल्ट भी तो भी निकाले, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नहीं, पूरी ना होने का भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि आपके वो भी उनसे दिखाऊंगा। सुने सर, नहीं सर, सुने ना सर, सुने, नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि चले ये भी 5वीं बात भी सर देखें, आप देखें मैं कितना आपको मार्जिन दे रहा हूं, 5वीं बात भी ऐड कर लें, पूरी होना ना होने का मेयार भी मिर्जा साहब से लेके आऊंगा। लें जी, अब तो बिल्कुल एंड हो गई है। अदनान भाई अब क्या चाहते हैं? इम्तियाज भाई वैसे ही शिकस्त मान लें? आप क्या चाहते हैं अदनान भाई? नहीं, ये हमारे से ज्यादा इल्म तो नहीं रखते ना कि कौन से म्यार तय करने हैं, कौन से म्यार तय नहीं वही करने। तो मैंने तो आपकी तारीफ वो ऐसा इसलिए तासुर करवाई देते थी हैं शुरू में कि आप बड़े मिर्जा काबिल साहब जमात की, के मुखलिस इंसान हैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा हल्का सा मायूस अब कर रहे हैं कि 5 ऐप जिन्होंने आपको दे दिए हैं, आप फिर भी बात पे आ नहीं रहे। सर प्लीज आ जाएं अब। वो ऐसा तासुर है ना दे कि जैसे वो तो हिफ्स करके बैठे हुए हैं और वो सारे मामलात को समझते हैं और उन्होंने नतीजा निकालना है कि मिर्जा साहब ने क्या बात की है। अच्छा चले, मैं हल ये करता हूँ आपकी नतीजा मुश्किल। निकालने आप जो वाले, कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ, अगर आप एग्री मेरे साथ करें तो बोलिएगा सही है, गलत हूँ तो आप बोल दीजिएगा गलत है। मैं सिर्फ इतना इम्तियाज कहता हूँ भाई कि मिर्जा और साहब दोस्तों, की तहरीरात से कोई भी नतीजा निकालने का अहल जमात से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द होता है। जमात से जो ताल्लुक़ नहीं रखता वो मिर्जा साहब की किसी तहरीर से कोई नतीजा निकालने का हक बजानिब नहीं है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह जी। अब इसके ऊपर तो ऐसा करना चाहिए कि आप फिर बांट दें फतह की कोई चीज़ और हम सारे मिल के खा के दुआ पढ़ के उठ जाते हैं। अदनान भाई मेरी बात सुन लें बड़े एहतराम से। आपको देखें मैं कितने प्यार से ले रहा हूँ, थोड़ा म्यूट कीजिएगा ज़रा, पीछे बच्चों का शोर आ रहा है, कोई आपका प्राइवेसी मसला ना हो जाए। अदनान भाई म्यूट कर प्लीज़। अच्छा जी, बात यह है दोस्तों, अच्छा सॉरी, अपना आपकी तरफ से है इम्तियाज़ भाई, आपकी तरफ से। इम्तियाज़ भाई ने माशाल्लाह 5-6 चीज़ों के ऊपर अदनान मतलूब भाई से बगैर बिला तामुल उनसे एग्री कर लिया दोस्तों, और हर चीज़ में वो हाँ हाँ करते गए। अब आखिरी जो डिमांड मुझे समझ आ रही है अदनान मतलूब साहब की कि डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन आप ये ना कहें कि हम उसका कोई रिज़ल्ट मानेंगे। रिज़ल्ट हम छोड़ देंगे, जमात अहमदिया के अल्फाज उसका फैसला करेंगे, मुसलमान भी नहीं कर सकेंगे। एम आई राइट मिस्टर अदनान मतलूब? क्या मैंने सही तर्जुमानी की आपकी? नहीं, हम ये आर्गूमेंट अपने देंगे, हम अपने आर्गूमेंट्स देंगे, नतीजा सुनने वाले खुद निकाल लेंगे। लेकिन माशाल्लाह, ये बात अब आपने दोनों तरफ की कर दी, बहुत खूबसूरत। ये लोग फैसला खुद ही कर लेंगे, ऐसा ही फरमाया आपने? मिर्ज़ा साहब की किसी तहरीर से अगर ये कोई नतीजा निकालेंगे जो मेरे फहम के बरखिलाफ होगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। जी जी ठीक है, वो आपके लिए नहीं भाई मैं यहाँ पे एक बात कर दूं जी आहिर भाई, मैं यहाँ पे एक बात कर दूं। देखें ना आहिर भाई, देखें, एक होती है बात कि जो बात उसूलों के मुताबिक हो उसको उस पे कोई हुज्जत करना या कुछ करना वो गलत है। अब सारे लोग इस वक्त जो सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, अब मुझे एक बात बताएं कि जब हम मिर्जा साहब के पास से हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वक्त का नबी अपने सिद्क और किस्ब को जानने के लिए जो चीज़ बतौर मेयार पेश करता है वो किन को पेश करता है? जो उसको मान के बैठे हुए हैं और किस का पता चल सके और ना मानने वालों पे हुज्जत कायम हो सके। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं भाई। जी अदनान भाई, बात असल में घूम घूम के वहीं पे आ रही है। तो जो आपकी बात आखिरी में समझा हूँ, आपने ये फरमाया कि लोग फैसला कर लेंगे, ऐसे ही फरमाया आपने अदनान भाई? जी जाहिर सी बात है, अगर दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जब भी मजहबी मामलात में कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ कि मुख्तसर करते हैं ना बात को। 32 मिनट हो गए, अभी तक हमारी बात ही नहीं तय हो रही। कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा मुख्तसर करें, और प्लीज़ मुझे एक क्विक सा आंसर दे दें ज़रा जल्दी से। हाँ, असूली बात तो यही होती है, दो तरफ से आर्गूमेंट्स होते हैं और जो है उसका नतीजा जो है सुनने वाले खुद ही निकाल लेते हैं, वही इस बात का नतीजा है।
جی جزاک اللہ. چلیں اب آپ خاموش ہو جائیں, میوٹ کر لیں. بات آپ کی طرف سے ایک اینڈ پہ لگ گئی ہے. امتیاز بھائی کا نیٹ جیسے ہی تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے, سگنل ویک شو ہو رہے ہیں, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آیا ان کو آپ کی یہ آخری شرط منظور ہے کہ فیصلہ لوگ خود ہی کر لیں گے, ہم ڈسکشن کر کے اور بغیر حاشیہ رائی وہاں سے اٹھ جائیں گے. جی امتیاز بھائی کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ میری 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 آواز کلیئر ہے جی؟ ہاں جی اب کلیئر ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. اچھا یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا فیصلہ سننے والوں کو چھوڑ دیا جائے. میں اس کو بھی مان لیتا ہوں, حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے سامنے ساری چیزیں ان کے حکم اور عدل کے طے کردہ معیار کے مطابق ثابت کر دی جائیں تو اس کے بعد یہ بات کہنی بنتی نہیں ہے اصول کے مطابق. لیکن ہم یہاں پہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. اب میری صرف ایک التجا ان سے ہے, اور شاید یہ میرا حق بھی بنتا ہو. اب میں نے ان کی اتنی ساری باتیں مان لی ہیں, ہماری صرف ایک بات مان لیں, جو میں نے 6 باتیں کی ہیں وہ تحریر کر کے دے دیں جو ہماری طے ہوئی ہیں. جی عدنان بھائی بہت ہی فیئر انف, فیئر کیا بلکہ آپ کی طرف جھکا ہوا ایک پورا زبردست موقف, اور میں کہتا ہوں یقین کریں اس موقع کو ضائع نہ کریں, بہت پیاری اپرچونٹی ہے. جی عدنان بھائی. ایک میں بات اضافی کر لوں, اگر کیونکہ تحریر ساری جو حوالے ہیں وہ مرزا صاحب کی کتب سے دیے جانے ہیں, تو وہ تمام حوالے جو ہیں ان کو پہلے مجھے باہم مہیا کرنے پڑیں گے, تاکہ اس کے مکالمے کے دوران مجھے کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تحریر مجھے یہ کوئی اور نہیں عدنان بھائی, یہ آخری جو بات ہے نا آپ کی, یہ دیکھیں اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹیکنیکلی اس میں فلا کیا ہے. آپ کو تیاری خود کرنی چاہیے, آپ کو علم نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے دوسرا آپشن دیا ہے. پھر آپ کسی صاحب علم کو لے آئیں, آپ اپنی جماعت کو پوچھیں کہ ہمارا ایک موقف ہے, ہم دین اور ایمان کے فیصلے ان چیزوں پہ کیے بیٹھے ہیں, ہماری آخرت داؤ پہ ہے, پلیز ہماری ہیلپ کریں. وہاں سے ہمیں چیلنج آیا ہے, ہم نے اس کو پروو کرنا ہے. ہوم ورک آپ نے سر خود کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہوم ورک جو ہے نا وہ سامنے والا وہ بھی آپ کو کرائے, انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے اور پھر آپ کہیں کہ جی میں ریس لگا کے اسے جیت لیتا ہوں. بہت ہی مناسب بات میں کر رہا ہوں, نیچے پوچھ لیں کسی سے بھی, کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گا. کامنٹ سیکشن کی بات کر رہا ہوں, فی الحال بولے کوئی نہ. جی عدنان بھائی اپنا یہ زیادتی ہے جو آخری آپ کر رہے ہیں, باقی 6 آپ کی مان لی گئی ہیں, ان کو مانیں, بسم اللہ کریں, اللہ کا نام لیں, آگے بڑھیں. نہیں میں بڑھ کے آنیسٹی سے, دیانتداری سے آپ یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ مرزا صاحب کی تحریر کوئی ہے, میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت زیادہ تحریرات ہیں. انہوں نے پہلی بات تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ تحریرات کہاں سے انہوں نے پیش کرنی ہے. صرف روحانی خزائن سے پیش کریں گے جو بھی تحریرات ہوں گی؟ سر ایسے آپ نیرو ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے, آپ کہیں گے اس کی کون سی کتاب سے پیش کرنی ہے, باب نمبر بتا دیں, پیج نمبر بتا دیں, پیش گوئی نمبر بھی بتا دیں. ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بیسک بنیاد سمجھا رہا ہوں, علمی دنیا کی, ڈسکشنز کی دنیا کا ایک میں اصول بتا رہا ہوں کہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہوتا ہے سر, آپ کے ذمہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ 2 وکیل ایک کیس پہ لڑ رہے ہیں تو جو ہے نا وہ فریق مخالف کو ہی وہ جا کے قابل دوست, تو چلو منہ سے کہتے ہیں نا, لیکن وہ پریکٹیکلی اس کو جا کے قابل دوست بنانے لگ جائے, اپنے خلاف ہی تیاری کروا دے اس کو کہ بھائی ادھر سے صبح میں نے جرا کرنی ہے تو نا اچھے طریقے سے تیاری کر لو, یہاں اس کا جواب لکھا ہوا ہے اور ایویڈنس وہاں پہ بری کیا ہوا ہے, ادھر سے اکھاڑ کے نکال لو. ایسے ہی کہاں ہوتا ہے دنیا میں, ایسے تو نہ کریں. اور آہر بھائی میں انشاءاللہ دیکھیں نا, ابھی چونکہ سب ساتھی محسوس کر سکتے ہیں, خود مطلب ہر بندے کو اللہ پاک نے عقل سلیم دی ہے, دیکھ سکتے ہیں کہ کون آدمی بات کرنا چاہ رہا ہے کون نہیں کرنا چاہ رہا. میں ان کو چلے یہ بھی کہہ دیتا ہوں, دیکھیں میں نے کیوں بات کی ہے کہ وہ کم از کم جو 6 باتیں ہوئی ہیں وہ تحریر تو کر کے دے دیں کہ بھئی عدنان صاحب جو ہیں اور جو امتیاز ہے اس کے درمیان یہ چیز طے ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی کو معیار بنایا جائے گا, صرف ایک پیشن گوئی لی جائے گی اور وہ بھی وہ ہوگی جس کو مرزا صاحب اپنے صدق اور کذب کا معیار ٹھہرائیں گے اور جس کو ٹائم باؤنڈ قرار دیں گے. ہم نے یہ ساری باتیں ان کی مان لی ہیں. اب یہ کہتے جیسے ابھی آپ نے آہر بھائی بات کی ہے, اب یہ کوئی بات جیسے ابھی آپ نے بات کہ 2 وکلاء کے حوالے سے کہ دوسری طرف کا وکیل یہ کہے کہ آپ مجھے سارا مقدمہ بنا کے لکھ کے دو جو صبح آپ نے پیش کرنا ہے. یار اس کو بھی کوئی بندہ دیانت کہہ سکتا ہے؟ ہاں ہم یہ مان سکتے ہیں اگر عدنان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ وزن تھوڑا زیادہ ہے, یہ نہیں اٹھا پائیں گے, کوئی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہی پلیٹ فارم ہے, ہم سے وقت لے لیں, کسی اور کو بلا کے لے آئیں اور وہ بندہ لکھ کے بھی نہ دے, کیونکہ اصل میں جو میں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ان کا کیلیور نہیں ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ شاید کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا بھی دعویٰ نہیں, کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے, ہم اتنی بات کرتے جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. لہٰذا میں نے جتنی بات کی ہے نا انشاءاللہ اتنی بات پورے اعتماد سے کی ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے, لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات ہم نے کی تھی وہ مادی کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں,
یہ بات کی ہے، کوئی بات نہیں. اب ہم کیا سے اوپر کہہ سکتے ہیں؟ کسی اور کو بلا کے لے آئیں، ہمیں دن وقت دے جائیں. جی عدنان بھائی، امتیاز بھائی آپ کی طرف سے بہت جامع بات آ چکی ہے میرے خیال سے. اب ہمیں اس پہ مزید ضرورت بھی نہیں ہے بحث کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہمیں ہے کہ اگر اتنا ہی سامنے والا نہ سمجھ ہو جائے، وہ نہ سمجھے بات کو، کالو سلامہ پھر آگے بڑھنا چاہیے. عدنان بھائی انتہائی معذرت، آپ تھوڑا سا مجھے مایوس کر رہے ہیں. اب مجھے اتنا تو الفاظ کہنے کی اجازت دیجیے گا، مطلب اتنا بھی نیوٹرل کے چکر میں مجھے باعث نہ بنائیں کہ میں آپ کی سائڈ ہی لیتا رہوں اور مجھے ادھر سے شکایت آئے کہ بھائی کیوں ان کی اتنی سائڈ لے رہے ہو. یہاں تک فیئر انف بات ہے، بلکہ مور دین فیئر ہے. اب آپ حامی بھر لیں. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کو دیکھیں پیش گوئی ڈیٹ باؤنڈ بتا دی گئی، ایک نشانی بتا دی گئی، ایک ہی ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا، کافی نیرو ڈاؤن کر دیا گیا. ایک علم رکھنے والا احمدی فوری گیس کر لے گا کہ ہاں یہ اس پیش گوئی کی بات ہو رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ 4-5 آ جائیں گی، مطلب اس اتنی نیرو کیٹیگری کے اندر کی. ٹھیک ہے، اگر وہ بھی علم نہیں ہے پھر نام پیش کریں سر اپنی طرف سے. اپنے کیا ان کو، وہ چیمپئن ہیں ہمارے، وہ کل آپ کے دوست فرما رہے تھے ہمارے سب سے عظیم مربی میر سلیم صاحب ہیں، آپ ان کو پیش کر دیں، ان کو منا لیں اگر دوبارہ آ جاتے ہیں وہ اس کے اوپر. اگر آپ کی علمی حیثیت نہیں ہے، بات آپ نہیں فرما سکتے. جی عدنان بھائی. وہ تو یقیناً کوئی کون سی ہوگی، اس کا تو طے کیے بغیر تو ظاہر سی بات ہے معاملات طے نہیں ہوں گے. وہ تو ایک ہی پیش گوئی انہوں نے چوز کرنی ہے. سر آپ کی بات کٹی، آپ نے کیا سر، آپ نے کوئی بات کی ہے میں سن نہیں پایا، کیا آپ نے کون سی ہوگی وہ؟ میں نے کہا یہ تو یقیناً بات یہ طے ہوگی کون سے معین پیش گوئی کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اسی دن ہمیں پتہ چلے گا کہ امتیاز صاحب اس پیش گوئی کو پیش کرنے لگے ہیں. پہلے سر سے آپ ہی اپنی کتابیں لے کے آئیے گا، مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے اپنی کتابیں لائیے گا، آپ کو صفحہ نمبر پیج نمبر بتایا جائے گا، وہیں سامنے کھول کے پڑھ لیجئے گا. اس میں نہیں مشکل پیش کیا ہے؟ گوئی تو یار ابھی بتائی جائے گی نا کہ کس پیش گوئی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. کسی ایک پہ سر ہی یہ بات ہونی ہے نا. بھائی مجھے آپ ایک بات یہ آپ کو خود بتائیں. سمجھ آ رہا ہے بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ. جی آہیر بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر ابھی آ رہی ہے، جی فرمائیں. اچھا جی، معذرت کے ساتھ شاید کوئی سگنل کا پرابلم. تو دیکھیں آہیر بھائی، میرے خیال میں اب خام خواہ اس پہ نا لوگوں کا وقت ضائع کرنا، ہم نے ساری بات سب کے سامنے رکھ دی ہے. اگر وہ کسی کو لانا چاہے ہم نے ان کو اس کا بھی کسی کو لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اب ایسے تو نہیں نا بندہ کہے جی مجھے پورا پہلے کیس بنا کے دے، میں اس کو پڑھ کے آؤں گا اس کے بعد، یہ تو بھائی کوئی بات نہیں ہوتی نا. بھائی پہلے جی میں پھر ان سے پہلے آپ آخری معین موقف لے پیش گوئی لیتا تو ہوں. بتائیں گے نا کون سے پیش گوئی پہ آپ نے بات کرنی عدنان ہے. بھائی پیپر نہیں دیا جائے گا، سوری میں پیپر میں کیا آپ کو مطلب؟ بتا دیتا ہوں. میں میں بتاتا ہوں نا آپ کو، اب آپ سن لیں، سماعت فرمائیں. بہت یقین کریں، آپ جانتے ہیں نا میں آپ کی اتنی آپ کا آنر کیا ہے میں نے. دیکھیں سمپل سیدھی بات ہے بھائی، اس کا آپ نے غصہ کرنا ہے، آپ حق بجانب ہیں، آپ فرما سکتے ہیں غصہ، آپ فرما سکتے ہیں. ہم وہ نہیں دے رہے ہیں سر، ریئلی سوری. آپ کی 6 شرطیں مان لی ہیں جو اصولاً نہیں ماننی چاہیے تھی، وہ مان لی گئی ہیں. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ ہوم ورک آپ کو خود تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اتنا بڑا امت میں دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ ایمان کفر کے فیصلے آپ ایک شخص کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، ایک شخص کے پیچھے لگ کے آپ اتنے انبیاء کے اوپر اعتراضات، وہ سارے معاملے چلتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا ہوم ورک کرنا چاہیے. وہ خود فرماتے ہیں 3 بار جس نے میری کتابیں نہیں پڑھی اس کے ایمان میں مجھے شک ہے. آپ فرما رہے ہیں جی نہیں مجھے نہیں پتا ایسے، جی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے بتائیں. نہیں بتا رہے ہیں، آپ ایک جواب کریں کہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. کسی اور کو لا سکتے ہیں، یا اور بھی کوئی نہیں بچا جماعت احمدیہ میں ایسا مرد جو آ کے سامنا کر سکے، بات کر سکے. جی مختصر جواب دیجئے گا، پھر کالو سلامہ والی بات ہو جائے گی. ورنہ نہیں، پہلی بات تو یہاں پر مردی یا نامردگی والی بات نہیں ہے. نہیں، وہ مرزا صاحب نے فرمایا، خود فرمایا میدان میں نکلنا مردوں کا ہی کام ہے، دوسروں کا نہیں ہے. آپ غصہ نہ فرمائیں، نہیں، میں آپ جواب دیں. میدان میں تو جماعت کے افراد پہلے تمام پیش گوئیوں میں تقریباً گفتگو لوگوں کی 1 to 1 ہو چکی ہوئی ہے. تو مسئلہ کیا ہے پھر، پریشانی کیا ہے اگر کسی ایک اور پہ ہو جائے؟ آپ کیوں یہ اتنا ہاں تو بچوں میں والی صرف ضد کر یہ رہے ہیں پوچھ عمران رہا ہوں صاحب؟ بھائی کہ اس پیش گوئی کی بات کرنی ہے انہوں نے، نہیں یہ بتائیں تو گے نا بتا یہ یار، کیوں میں نہیں نے بتائیں گے؟ سمپل کہہ دیا آپ کو نہیں بتائیں. ہاں نہیں بات بتائیں ہے، گے. ہر بات جب بھی بات ہوتی ہے ایک ہی پیش گوئی پہ بات ہونی ہے. یار مجھے یہ بتائیں عدنان صاحب دیکھیں، اب جب ہم نے آپ کے یہاں تک مطالبات مان لیے ہیں کہ پیشین گوئی بھی ایک ہوگی، اس کو مرزا صاحب صداقت کا معیار بھی بنائیں گے، وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ اگر ابھی تک یہ بھی نہ پتا ہو کہ اتنی مرزا صاحب کی کون سی پیشنیاں کو 5000 ہیں کہ جو مرزا صاحب اپنی صداقت کا معیار بنائیں، پیشن گوئی بھی ہو، ٹائم باؤنڈ بھی ہو،
کو 5,000 ایسی پیشن گوئیاں، یہ بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اور اگلی بات سنیں ذرا انتہائی معذرت کے ساتھ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس بات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک عبارت سامنے 2 + 2 4 جیسی لگی ہوتی ہے، اس کا بھی ایسا معنی بیان کر دیا جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ مجھے پورا کیس بنا کے دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں. آپ مجھے تو پہلے یہ بڑے اچھے الفاظ میں یہ تانا مار دیا کہ جی یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ میں بڑا حافظ ہوں، مجھے آتا ہے بڑا. مجھے اتنا بتا دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ایسی کتنی پیشن گوئیاں ہیں جن کو اپنے صدق اور کذب کا معیار بنایا ہو اور وہ ٹائم باؤنڈ ہو. کتنی ساری ہیں وہ؟ 50,000 ہیں؟ کتنی بتائیں کتنی ہیں؟ 5 ہوں 10 ہوں 20 ہوں 30 ہوں جتنی بھی ہوں. بھائی میں آپ بھائی ایک سیکنڈ ہے نا سر میرا سوال دیکھیں نا سر، دیکھیں نا وہ ایک مجھے بتا. سر میں عدنان بھائی خاموشی. اب میں نے پہلی دفعہ آپ کا مائک میوٹ کیا ہے پوری گفتگو میں، زیادتی نہ فرمائیں آپ. آپ ایک 6 آپ کی مان لی گئی، آپ ہماری ایک نہیں ماننے کو تیار. امتیاز بھائی میرے خیال سے جو ہمارا آپ کا بیسک مقصد ہوتا ہے عام احمدیوں کو جو چیز دکھانا، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر 44 منٹ گزر چکے ہیں، وہ چیز کامیابی سے میسج ہمارا کنوے ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کردار کو دفاع نہیں کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی. ان کو ان کی اپنی تحریروں سے سوائے حضرت عیسیٰ اور فرقے کا سہارا لیے یہ کر نہیں سکتے ہیں. اس کے اندر احمدیت کی وفات ہے، اچھے الفاظ کا اگر میں چناؤ کروں تو وفات ہے. بیسک مقصد ہمارا جو ہے ینگ احمدیوں تک یہ میسج پہنچانا، ان کی بے بسی دکھانا. وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک آخری موقع ہے، یہ اگر اس چیز کو یہ دفاع کرنا چاہتے ہیں یہ فرمائیں، نہیں ہم ان سے اجازت لے لیتے ہیں، یہ کوئی اور بندہ بتا دیں. یہ بحث برائے بحث جو یہ فرما رہے ہیں اس کا کچھ نہیں نکلے گا. امتیاز بھائی آپ 12 گھنٹے سے ماشاءاللہ آپ کام کر کے آئے ہیں، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے اتنا آپ کا ٹائم جو ہے نا یہاں پہ ضائع کروا دیا. بہت مایوس کیا ہے انہوں نے مجھے. امتیاز صاحب آپ کوئی آخری بات فرما دیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، پھر میں ان سے پوچھ کے ان کو اتار دوں گا ورنہ اگر یہ نہیں آئیں گے بات پہ تو. جی بہت شکریہ جی. دیکھیں سب لوگوں کو ہم نے یہ دکھایا ہے، جتنی شرطیں ہم پہ یہ عائد کرتے گئے ہم ساری مانتے گئے. اب یہ انہوں نے پہلے کہا کہ مجھے پہلے پورا کیس تیار کر کے دے، اس کو میں پڑھ کے آؤں گا، وہ انتہائی نامعقول تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں آخر وہ پیشن گوئی کون سی ہے. میں نے اس کا جواب ان کو یہ دیا ہے کہ ایسی پیشن گوئیاں جس کو مرزا صاحب نے اپنے صدق اور کذب کا معیار بنایا ہو اور وہ ٹائم باؤنڈ ہو، وہ ایک ہاتھ پہ گنی جا سکتی ہیں. اب کریں بات. تو آپ اگر اتنا پھر خفیہ رکھنا کیوں چاہتے ہیں اس معاملے کو؟ جس پیش گوئی پہ آپ نے بات کرنی ہے اس کو واضح کر دیں، اس کا اظہار کر دیں. ایک ہی پہ بات جی اس کا جواب آپ کو دیا جا چکا ہے. اب امتیاز بھائی کو مخاطب نہ فرمائیں، آپ بس آپ جواب دے دیں. عدنان بھائی آپ ان کو مخاطب نہ کریں، آپ ادھر میری طرف دیکھ کے بھائی صرف ایک میں کہتا ہوں، صرف ایک بھائی میں صرف بات جی امتیاز بھائی بھائی میں صرف یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے نا کہ جناب یہ ڈرنے والی، میں ایک بات چھوٹی سی عرض یہ کر دیتا ہوں کہ یہی بات اگر میں آپ کو کہہ دوں گوئیاں جن کو وہ صدق اور کذب کا معیار بناتے ہیں اور وہ ٹائم باؤنڈ ہیں، وہ ایک ہاتھ پہ گنی جا سکتی ہیں. آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی ریسرچ ٹیمز ہیں، خوف کس بات کا ہے؟ یا تو میں یہ کہتا نا کہ آپ نے ہی ڈیبیٹ کرنی ہے، میں کہتا ہوں ساری جماعت مل کے آ جاؤ. میری بات مکمل ہوئی. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ بردر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. عدنان بھائی کوئی لوگوں کی سماعتوں پہ رحم فرمائیں. اگر علم نہ ہو تو کہہ دینا چاہیے لا علم لنا، اس میں کوئی شان نہیں کم ہو جاتی. آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا، میں بات نہیں کر سکتا، میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پرچہ لیک ہو جائے، سوری آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا رہا ہوں، نہیں ہوگا نا. بار بار اس میں منت سماجت کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ فرمائیں کہ آپ بات کرنے قابل ہیں، بات کر سکتے ہیں، یس یا نو، سمپل. پرچہ لیک کیے بغیر بات کر سکتے ہیں آپ سر؟ نہیں پرچہ لیک بھائی میں نہیں کر رہا، میں تو صرف نو ہم سے لیک کروائے بغیر آپ بات کر سکتے ہیں، سمپل یس اور نو بردر، اٹس اے سمپل کوسچن، یس اور نو. نہیں آپ اس میں سرپرائز کا فیکٹر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس میں سر اس لیے رکھنا چاہتے ہیں آپ کا ہوم ورک چیک ہو، آپ کے بچوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، کیا آپ کا علمی معیار ہے، کیا آپ کو عطا پتہ ہے. آپ ہمارے اوپر تو آ جاتے ہیں جناب دنیا جہان کے اعتراض لے کے، جب بات آتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں. یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم
جی اور کھل کے بتا کے دکھا رہے ہیں, کوئی چوری چھپے نہیں ہم کر رہے. جی فرمائیں. نہیں بتا رہے نا یار تم. یہ اگر آپ نے ایک پیش سر گوئی پہ بات پیپر کرنی لیک ہے نہیں وہ کر سکتے, پیش گوئی- سوری سر, پیپر لیک نہیں ہو سکتا. آپ کا ٹیسٹ ہے یہ وہ پیپر لیک نہیں ہے, پیپر لیک نہیں ہے. جس پیش گوئی پہ بات کرنی ہے اس کو بس تعین کر رہے ہیں. چلیں, جو الفاظ آپ نے دینے ہیں آپ اس کو کہہ لیں, جو آپ کو اچھے لگتے ہیں نا الفاظ ہمارے بارے میں, وہ اپنی طرف سے سمجھ لیں. جیسے مرزا صاحب نے کہا تھا نبی کاٹ کے محدث کر لو. آپ اس کو پیپر لیک کی بجائے کچھ بھی وہاں اپنی جا کے اپنے چینل پہ بزدلی جو مرضی آپ کہہ دینا. لیکن فی الحال سر موقع, ماحول, مناسبت, حالات یہی ہیں کہ 6 مان لی ہیں, یہ نہیں مانیں گے ہم. بس یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. بات ختم. آپ اس میں فرمائیں, کیا آپ بات کر حرج سکتے کیا ہیں. ہے؟ حرج کیا ہے اس کے ماننے میں؟ آخر چھوڑیں حرج کو. میں بتاتا ہوں سر, میں بتاتا ہوں حرج کیا ہے. سنیں ذرا. اب دیکھو نا بھائی, مناظرے کے اندر ایک منیمم کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی دونوں طرف سے جو لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ہم پلہ ہوں. اب ایک آدمی جو یہاں پہ اس وقت آئے اور آپ کی پوری جماعت ہے, ان کو اتنا بھی علم نہ ہو کہ مرزا غلام قادیانی کی ایسی کون سی 5 پیشن گوئیاں ہیں جس کو اس نے اپنے صدق اور کذب کا معیار بنایا ہے اور وہ ٹائم باؤنڈ ہے. اگر اتنا بھی آپ کو نہیں پتا تو آپ نے بات بتایا کیا کرنی ہے ہمارے ساتھ. یعنی یہ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا اپنے وقت کا احترام خود کرتے ہوئے کہ کم از کم کسی ایسے بندے سے بات کریں بھلے اپنا مقدمہ ثابت نہ کر سکے. یہ تو کہ مرزا صاحب لکھ کے کیا گئے ہیں. اچھا, اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات یہ ویسے کر دی ہے, چلے ساری دنیا کے سامنے آپ بتا دیں. آپ مرزا صاحب کی ایسی 3 پیشن گوئیاں بتا دیں جس کو مرزا صاحب نے اپنے صدق ہم وہ ٹائم باؤنڈ ہوں. آپ وہ 3 بتا دیں, ان میں سے ایک میں چن لوں گا. جی عدنان بھائی, کوئکلی, ویری کوئکلی آپ کی طرف سے 3 پیش گوئیاں آنی چاہیے فوری طور پہ. اگر آپ علم رکھتے ہیں تو امتیاز بھائی ان میں سے ایک چوز کر لیں گے. جی نیچے لکھیے گا. آواز میری کٹ رہی تھی یا امتیاز بھائی کی؟ نیچے آڈینس جلدی سے کمنٹ کریں. جی عدنان بھائی بات کریں. عدنان بھائی بات کریں, آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے بار بار. مائک پٹو سر. ہاں جی, پنڈت لکھ رہا ہم کی پیش گوئی ہے, الیگزینڈر ڈوئی کی ہے اور تعاون کی پیش گوئی ہے. جی جی عدنان بھائی اپنا. امتیاز بھائی آپ کی آواز کٹ گئی. امتیاز بھائی یہ آواز کٹ تینوں گئی نہیں ہے ہے, دوبارہ. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی آہیر بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے لیکھ رام کی, انہوں نے 3 میں سے ایک بتائی ہے لیکھ رام کی. بسم اللہ کر کے لیکھ رام کے پیشن گوئی میں یہ 3 باتیں ثابت کریں. نمبر 1, اس کو مرزا صاحب اپنے صدق اور کذب کا معیار بنائیں. نمبر 2, الہام کے ذریعے صدق اور کذب کا معیار بنائیں. نمبر 3, وہ ٹائم باؤنڈ ہو. چلیں جناب دکھائیں. ہاں جی. جی عدنان صاحب, یہ چیزیں پیش کرنی تھی جو آپ نے خود کہا تھا کہ ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. یہ کیا پیش کر دیا آپ نے سر؟ ٹائم باؤنڈ ہی پیش کیے ہیں میں نے ساری. ان کی زندگی میں سارے معاملات جو طے ہو گئے تھے. ٹائم باؤنڈ تھی اس کی پیش گوئی کہ رات 12 بجے سے پہلے مر جائے گا یا توبہ کر لے تو بچ جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی تھا. اس کا وقت معین تھا کہ اس وقت میں وہ مرے گا. اور باقی کی 2 چیزیں بھی بتا دیں جو انہوں نے پوچھی ہیں, الہام اور صدق اور کذب کی اسی بنیاد. لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو اگر میری باتوں پہ سب پہ اعتراض ہے تو خود جو ان کے پاس موجود ہے وہ میرے سامنے پیش سر کرتے ہیں. آپ کے دل کی بات پوری ہو گئی ہے, پتہ نہیں آپ چاہتے کیا ہیں, اللہ جانتا ہے. میں تو روک رہا تھا ان کو کہ مت حل کریں ان کا پرچہ. آپ کے دل کی بات انہوں نے کر دی, آپ ابھی بھی فرما رہے ہیں, پھر ان سے مدد مانگ رہے ہیں. ادھر مت دیکھیں, میری طرف دیکھیں. میں مدد لوگوں نہیں کو کسی کی مخاطب کر کے مانگ جواب رہا, دیں. میں مدد نہیں کسی کی مانگ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو ان کے سامنے جتنی بھی پیش گوئیاں پیش کروں گا یہ اپنے بیچ میں اعتراضات پیش کرتے رہیں گے. انہوں نے خود سے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے, اس کے آپ نے مطابق کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے پیارے عدنان بھائی, کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ یار؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے خود یہی باتیں کی تھی کہ بھائی ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ آپ نے فرمایا اور اب آپ کے باؤنڈ کا تو میں نے تعین کیا تھا, لیکن یہ تعین انہوں نے خود کیا تھا کہ صدق کا معیار مرزا صاحب نے اس کو رکھا ہو. سر وہ تو obvious بات ہے نا, صدق اور کذب پہ بات ہو رہی ہے تو وہ تو ہونا ہی چاہیے, ورنہ ہم کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب بتا گئے تھے کہ نہیں. تو پھر سبھی ہیں نا, اس پہ تو سبھی اسی میں آ جاتی ہیں. تو سبھی کو آپ نے مانا نہیں نا, آپ نے کہا ٹائم باؤنڈ والی لے کے آئیں. یار آپ عدنان بھائی نہ ایسے نہ کریں یار, خدا کا واسطہ. نہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الہام معین اس کے بارے میں دکھایا گیا ہو اور اس طرح کی بات ہو, صرف پیش گوئی نہ ہو. یہ ساری چیزیں تو انہوں نے خود رکھی. آپ کہہ دیں کہ آپ کہہ دیں, پھر آپ کہہ دیں کہ میں دوسری کوئی بھی عام, نہیں آپ کہہ دیں, آپ پھر کہہ دیں کہ میں کوئی بھی اور دوسری عام کے اوپر بھی مرزا صاحب کو جھوٹا مان دوں گا. ان کی پسند کی پیش گوئی ہوگی,
یہ ان کی دو پسند کی بھائی آپ پیشگوئیاں چاہتے ہوگی. کیا ہیں عدنان وہ بھائی، ان کیا کے- چاہتے ہیں؟ ہم خود ہی کہہ دیں کہ بھائی ہم یہ جیت گئے ہیں مرزائی اور ہم ہار گئے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ اور بھائی میں یہ بتا رہا ہوں نا، چاہتے کیا میری ہیں؟ تو ساری باتوں پہ ان کو اعتراضات ہیں، تو بتا دیں انہوں نے کون کہاں سی اعتراضات ہیں پیشگوئی کس پہ بھائی؟ بات دنیا کرنی ہے دیکھ انہوں نے. رہی ہے. او بھائی 6 کے 6 آپ کی شرطیں انہوں نے مان لی ہیں. آپ کیا کر کیا رہے ہیں آپ یار عدنان بھائی؟ یار 52 منٹ ہو گئے ہیں عدنان بھائی. اب وہی بات ہے نا، میں یہی روتا ہوں ہمیشہ کہ احمدیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے. 2-3 گھنٹے بلکہ 6-7 نشستیں تو ان کی شرائط پہ ہی نکل جاتی ہیں. یہ کسی بات پہ قابو نہیں آتے ہیں. ساری مانتے جاؤ نا ان کی، پھر بھی ایک اینڈ پہ نکال لیں گے جی میری یہ نہیں مانی لہٰذا ہم جا رہے ہیں. وہ میر سلیم اچھا صاحب نے بھی انہوں یہی نے کیا اس جی. پیشگوئی پہ زیتون والوں بات نے کوئی کرنی ہے پوسٹ جو لگائی تھی، میں ان کو پیش کروں زیتون گا. والوں نے پوسٹ لگائی تھی لہٰذا میں نے عامر حق سے مناظرہ نہیں کرنا. یار یہ نہ کریں پلیز، یہ نہ کریں. نہیں، انہوں نے اس پیشگوئی پہ بات کرنی ہے جو میں ان کو پیش کروں گا، یا انہوں نے جو پیش کرنی ہے اس پہ بات کرنی ہے؟ یا اللہ، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. جی امتیاز بھائی مدد کرنا چاہیں گے؟ ان کی آہیر بے بھائی، بسی بہت مجھے نظر آ رہی ہے. آہیر بھائی، آہیر بھائی پھر ایک اور بات کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب یہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کی ساری شرطیں مانتے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے ایک پیشن گوئی ایڈوانس میں پوچھنی ہے میری، دیکھیں نا میں نے ابھی تک کوئی شرط نہیں لگائی ہے، ایک بھی نہیں لگائی ہے. میں اس پوری گفتگو کے دوران صرف ایک اب بات کرنے چلا ہوں. میں ان کو ایک پیشن گوئی بھی بتا دوں گا جس پہ بات کرنی ہے. میں ان کو صرف ایک کتاب دے دوں گا کہ صرف ایک کتاب سے بات کروں گا. اب اندازہ کریں، صرف روحانی خزائن میں سے صرف کوئی ایک کتاب چوز کر لوں گا. اس سے بڑھ کے میں کیا کروں؟ لیکن جواب میں صرف ایک چیز کا مطالبہ کروں گا. یہ اتنی بات لکھ کے دے دیں کہ اگر امتیاز یہ 3 چیزیں ثابت کر دے. نمبر 1، مرزا صاحب کی پیشن گوئی ہو جس کو وہ صدق اور کذب کا معیار بنائیں. نمبر 2، وہ ٹائم باؤنڈ ہو، اور امتیاز جو ہے نا وہ نکلے ہوئے، جیسا ہوتا ہے نا کہ سورج نکلنا ہوتا ہے، مطلب دن کے وقت جس طرح سورج نکلا ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم میں اس طرح ثابت کروں گا کہ پوری نہیں ہوئی ہے. تو اس صورت میں اتنا تو میرا حق بنتا ہے یار کہ اتنی بات یہ پھر لکھ کے دیں گے مرزا غلام قادیانی کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. میں نہیں کہتا کوئی جھوٹا ہے چھوڑ دو، نہیں، صرف اتنی بات ہے بس کہ مرزا غلام قادیانی کی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی ہے. بالکل زبردست ہو گیا امتیاز بھائی. آئی تھنک ثابت اٹس ایسے مور دین انف. ٹھیک اٹس ہے. مور دین انف. جی سر. عدنان بھائی انتہائی معذرت کے ساتھ آخری موقع ہے آپ کے ساتھ، آپ کے پاس جناب. آپ کی علمی مرتبہ کوئی ہے آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ الحمدللہ میرا تو مقصد پورا ہو گیا ہے. نیچے احمدی بچوں نے آپ کی نہ بے بسی بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لی ہے. اب آپ فرمائیں، کچھ تھوڑی سی جماعتی غیرت ہے تو میرے پیارے. اب یہ میں الفاظ نا صرف تھوڑا سا آپ کو آپ کی ایمانی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ فرما رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں. اس میں کوئی گالی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس آپ کی احمدیہ غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں. ایک بندہ اتنا آپ کی خاطر اتنا نیرو ڈاؤن کر کے اس نے کہہ دی ہے. اب آپ اس چیز پہ بھی مناظرہ کرنے کو تیار ہیں یا سر ہم مرزا صاحب کا الہام وہ کلام میں آپ کے جانے کے بعد پیچھے پڑھ سکتا ہوں کہ یہ پھر جناب پہلے یہ لاف گزاف کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے لاؤ وہ کہاں ہے تو ہاذا گوئنگ دیر ویئر دے کم فرام. جی عدنان صاحب. یہ محترم ٹھیک ہے، انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ یہ پیشگوئی پیش کر دیں گے، تو ابھی ان کو پیش کر سر دینی جی چاہیے. نہیں، اب نہیں، میں نے لمبی ساری تقریر نہیں سننی پلیز. اب بس یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ مجھ پیچھے گویا، اس کے بغیر آپ صرف مجھے یہ بتا دیں اب آپ ان سے ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے. میرا ہاتھ یقین کریں ڈسکنیکٹ کے اوپر ہے. اور اپنی عزت کا پیشگوئی خیال کریں، میری بھی عزت کا خیال کریں. جو اتنے ایک لوگوں کا میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ایک بات پیش کریں جی، ایسی پیشگوئی انہوں نے پیش نہیں نہیں کر نہیں دی نہیں ہے. نہیں کوئی نہ پیش کریں. 1 گھنٹہ آپ کو موقع دیا ہے، آپ تقریر نہ فرمائیں پلیز. 56 منٹ جو میں آپ کو پتا ہے ان مولویوں نے میرا کیا حال کرنا ہے یار. آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں آ رہا. 56 منٹ میں نے ضائع کر دیے ہیں آپ کی سائڈ لے کے. آپ چاہتے کیا ہو؟ کیا میرا کروانا صرف چاہتے ہو یار؟ ایک بات کرنے دیں، پھر ایک دو نہ میرے پیارے پہلے یہ بتاؤ گے مناظرہ ہوگا کہ نہیں؟ پھر اسی پہ میر سلیم روتا تھا مجھے کال سے کیوں اتارا. اور بھائی اتارے نا تو کیا کریں؟ اب آپ کو پورا پلیٹ فارم دے کے ہم بیٹھے رہیں، ہم جھولا ڈال کے سڑک پہ بیٹھ جائیں، آپ اپنی باتیں کرتے رہیں بس منہ کی. مجھے جواب چاہیے بھائی. اگر تو مناظرہ کر رہے ہیں تو اگلی بات میں آپ کی سنتا ہوں، اگر نہیں آپ سے ہو سکتا تو آپ کالو سلامہ خلی ولی. جی ایسی پیشگوئی ہوگی جس پہ اس وقت کے مخالفین نے بھی اعتراض کیا ہو. بھائی جان کوئی نئی شرطیں ورتیں اگر مگر چھوڑ دیں اگلے منافقین پچھلے منکرین سب چھوڑ دیں. بس بات انہوں نے جو کر دی وہ کر دی ہے. آپ کر سکتے ہیں سر اس کے اوپر. اور دنیا جہان کے معیار اپنے گھر سے ہی لے کے آنے ہیں. ہر بات پہلے منوا کے ہاتھ پاؤں باندھ کے منہ پہ پٹیاں باندھ کے مناظر کو سامنے گرا کے تو پھر فتح کا اعلان کرنا ہے. یہ لیول آ گیا ہے جماعت احمدیہ کا. جنہوں نے سریا سے ایمان واپس لانا تھا، دلائل سے مخالفوں کے منہ بند کر دینے تھے، ان کو 1 گھنٹہ ہو گیا منت سماجت کرتے ہوئے جی ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں پلیز ہیلپ می دلتانا. کیا فرماتے ہیں آپ؟
अदनान भाई मैंने पहले ही कहा था वो करेंगे। हमारी अच्छा, अब मैं आपकी, जिस तरह वो कहते हैं ना कि दुल्हन की खामोशी को कबूलियत निकाह समझा जाएगा, आपकी मैं अगर मगर को आपकी ना समझूंगा और मैं आपको रुखसत फरमाऊंगा। जी, मैं डोली को धक्का दूंगा, पीछे से रुखसत फरमा दूंगा। मुझे बताएं आप करने वाले हैं मुनाजरा के नहीं? यस की आवाज आनी चाहिए। कोई भी अगर मगर आई तो बस ठीक है, पता चल गया दुनिया। बाद में आप जो मर्जी करते रहिएगा। बहुत तेज चलती है। गाली कोई नहीं है इसमें। अब क्या करें भाई, जुबान भी ना चलाएं। जी और बताएं। इम्तियाज भाई, सॉरी माजरत इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। असल में ये लोग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इतनी गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है कि नीचे सिर्फ कमेंट में जो है दावा करना बहुत आसान है कि मैं सदाकत मसीह मौद पे बात कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते। और आप जो इनको गैर ज़रूरी जो रियायतें दे रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है? जब गुफ्तगू होती है, दो मुखालफिन के दरमियान डिबेट होती है, तो वहाँ पे शराइत जो होती हैं इक्वली तय होती हैं। ये नहीं होता कि आप एक बंदे को जो है वो उसको बेनिफिट देते जाएं, ये भी आपकी मान ली, ये भी मान ली, ये भी मान ली। भाई क्यों मान ली? उसूल ये है कि जब दो मुखालफ अकायद हैं मुसलमानों के और कादियानियों के, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक दावा किया और लोगों के सामने, जैसे इम्तियाज़ भाई ने बताया कि जब कोई मुद्दई नबूवत अपना म्यार रखता है कि भाई मेरे सिद्क और किज़्ब का ये म्यार है, तो वो म्यार उसके मानने वालों के लिए नहीं होता, वो तो ऑलरेडी मान चुके हैं। वो म्यार होता है मुखालफिन के लिए। तो मुखालफिन को वो कहता है कि भाई मेरी ये बात अगर पूरी नहीं होती तो मैं सच्चा हूँ, झूठा हूँ, ये पूरी होती है तो मैं सच्चा हूँ। तो मुखालफिन वही फैसला करते हैं कि भाई ये पूरी हुई है कि नहीं हुई है। उसमें उसके मानने वाले भी फैसला नहीं कर सकते कि भाई ये पूरी, मानने वाले को तो कहेंगे कि पूरी हो गई है, तो फिर म्यार किस चीज़ का रहा? मुखालफिन ने ही, मुखालफिन पर हुज्जत होनी चाहिए, रोज़े रोशन की तरह वो बात वाज़े होनी चाहिए कि उनके पास जिस तरह कुफारे मक्का करते थे कि कालू हाजा सिहर मुबीन, कि जब उनको बात समझ नहीं आती थी तो वो कहते थे ये तो जादू है। मतलब कि ऐसा अनहोना काम जो इंसान की अकल से मावरा हो वो जाए। अब वो नबी मानने को तैयार नहीं है अपनी फितरत के मुताबिक, तो वो दूसरा रास्ता उनके पास यही होता था कि वो कहते थे ये तो जादू है। तो ऐसी खुली बात होनी चाहिए कि जो मुखालफिन के मुंह बंद कर दे, उनको बेबस कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है वो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई है। आखिर में मुझे एक मौका दीजिएगा, ये गुफ्तगू अपनी कंप्लीट कर लें। आप जो आपने पर्चा लीक नहीं किया, मैं इनके सामने एक पर्चा लीक करना चाहता हूँ। पर्चा लीक करने के बावजूद ये उसका जवाब दे दें, टाइम भी ले लें मुझसे जितना चाहिए हो, तो वो मैं बात बयान करना चाहता हूँ। मुझे लेकिन एंड पे टाइम दीजिए जब आपकी डिस्कशन खत्म हो जाए। शुक्रिया जी जिया भाई, बस मैं इसको खत्म करने लगा हूँ। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी ऊपर नोटिफिकेशन मुझे आ गया, वो बंद हो गई, मैं दोबारा लगाई है। अदनान मतलूब साहब, आपने देख लिया, आपने मेरी इज्जत करवा दी मेरे भाइयों से, बड़ी खुशी हुई होगी आपको। अब आप मुझे एक बस मेरे पे एहसान फरमाएं, माइक खोलें, हाँ की आवाज निकाल दें कि मैं कर सकता हूँ। हाँ जी अदनान साहब, माइक खोलें, अपना माइक खोल लें, जल्दी करें, क्विकली क्विकली। मिस्टर अदनान प्लीज अनम्यूट। जी, मुनाजरा कर रहे हैं आप? पहली बात तो मुनाजरा तो हमारा तय नहीं था, हमारी तो इनफॉर्मल गुफ्तगू होनी। चलें भाई, दुआओं में याद रखिएगा। कालू सलामा। अच्छा अपना कुल जाल हक्का वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। बातिल इसी तरह भागने के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज भाई, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, मुबारक सर, एक और लाश शहीदाने राह मौला में ऐड कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे ज़िया भाई इंशाल्लाह बात करने से पहले मैं एक बात कर दूं, ज़िया रसूल भाई ने जो बात की है ना, वो 100% सच है कि भाई जब मुनाजरा होता है दोनों बंदे शर्तें लगाते हैं। ज़िया भाई, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के एहसान से और आप जैसे भाइयों की दुआओं से हमारा मुकदमा इतना मजबूत है ना, हमें मजा आता है इनकी सारी बातें मान के ना फिर ही को झूठा साबित करना। जी भाई, आप कब करें बात? जी ज़िया भाई, आप फरमाएं। जी शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, बिल्कुल यही बात है। और हम ये इस तरह से करके हम सिर्फ सुनने वालों को ये पैगाम देते हैं कि अगर आप इनकी सारी शराइत भी मान लें, जो कि डिबेट्स के और मुबाहसे के और मनाजरे के बुनियादी जो कवायद व ज़वाबत होते हैं उनके बरखिलाफ़ होती है। आप दुनिया में किसी भी दो मुखालफ अकायद की डिबेट्स को कहीं भी देख लें, दुनिया में एक असूल है ना, हर चीज़ का असूल राइज है। तो आप किसी भी दो मुखालफ अकायद के दो मनाजर की डिबेट्स को आप देख लें, उनके दरमियान शराइत जो होती है वो इक्वल होती हैं कि भाई ये शराइत हैं, वो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर होती हैं। कोई किसी को बेनिफिट नहीं देता कभी, अच्छा आपकी ये भी मैं मान लेता हूँ, मेरी आप ना माने। लेकिन हम इस जमात अहमदिया कादियानिया के लोगों को इतना रिलीफ देते हैं कि इनकी सारी बातें मान लेते हैं। अच्छा ये भी आपकी मान ली, आपने एक शर्त लगाई, वो शर्त इसलिए लगाता
हैं कि वो 4-5 शराइत लगा के तो वो बचने का रास्ता निकालना चाहते हैं। हम ये बताते हैं कि वो शराइत निकाल के लगा के भी नहीं बच सकते। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, यही हम मैसेज देना चाहते हैं और इस पर भी ये कामयाब नहीं होते। मैं जो बात करना चाहता था वो अदनान मतलूब साहब भी नीचे सुन रहे होंगे और बाकी लोग भी सुन रहे हैं। ये सवाल हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं लेकिन इसका जवाब जो है वो अभी तक किसी ने इसको हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं की है। सवाल मेरा ये है, ये अदनान मतलूब साहब भी सुन लें, पर्चा भी लीक कर रहा हूँ और इसका टाइम भी जितना आपको चाहिए है उतना मिलेगा, लेकिन ये वो क़यामत तक टाइम वाला हिसाब नहीं है। इसमें मुख्तसर टाइम है, आप हफ्ते का ले लें, 2 हफ्ते का, महीने का ले लें, इतना काफ़ी होता है तहकीक के लिए। सवाल ये है कि जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है 73 जिसमें आप 4 अल्फाज के गिर्द लाल रंग का दायरा खींच के कहते हैं कि आने वाले मसीह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीउल्लाह कहा है, वो 4 अल्फाज के ऊपर दायरा आपके लगा होता है हर पोस्ट में, और कतअन आज तक आपने वो पूरी हदीस अपने मानने वालों को कभी पढ़ के नहीं सुनाई, क्योंकि उस हदीस शरीफ का एक एक लफ्ज़ ये बताता है कि आपके मिर्ज़ा साहब अपने दावे में झूठे थे। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो निशानियाँ बयान की हैं, मिर्ज़ा साहब उनमें से एक पर भी पूरा नहीं उतरते, एक पर भी। लेकिन यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान की है, वो बात इतनी अहम है कि कुरान पाक में, जैसा कि आप लोग भी कादियानी हज़रात भी ये कहते हैं कि नबी जो है वो खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में आयत है कि अगर ये अपनी तरफ से कोई बात गढ़ के मेरी तरफ मंसूब कर देते तो मैं इसकी रगे जान को जो है वो काट देता। तो यहाँ इस हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ एक बात मंसूब फरमाई जो कि 100% सच है और ऐसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की तरफ गलत बात मंसूब नहीं कर सकता, लिहाजा इस बात का पूरा होना 100% ज़रूरी है। बात क्या है? 73 हदीस शरीफ जो है मुस्लिम शरीफ की, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नुज़ूल हो जाएगा और वो सारे दज्जाल को भी कत्ल कर लेंगे, तो उसके बाद यहाँ से मैं पढ़ के सुनाता हूँ, हत्ता युद्रिका हो बिबाब लुद्दिन फयक़्तुलुहु, कि यहाँ तक कि वो दज्जाल को बाब लुद्द पे पाएंगे और उसको कत्ल कर देंगे। सुम्मा याती ईसा इब्न मरियम कौमुन कद आसमहुमुल्लाहु मिन, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक कौम आएगी, वो लोग आएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दज्जाल के फितने से महफूज रखा होगा। फ़यमसहु अन वजूहिहिम व युहद्दिसुहुम बिदरजातिहिम फिल जन्नति, तो वो उनके जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनके चेहरों को हाथ लगाएंगे और उनको उनके जन्नत में जो दर्जात होंगे वो बताएंगे उन लोगों को जो दज्जाल के फितने से महफूज रहे होंगे। फ़बैनहुमा हुवा कज़ालिक, इसी दरमियान इज़ औहल्लाहु इला ईसा, जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा। ये बात कौन बयान कर रहा है? अल्लाह के नबी मुखबर सादक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जब वो कौम आएगी जो दज्जाल के फितने से महफूज रही होगी, उनको वो जन्नत में उनके दर्जात बताएंगे। फिर अल्लाह ताला उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक वही फरमाएगा। वही क्या है? इन्नी कद अखरजतु इबादल्ली ला यदानी लि अहदिम बिकितालिहिम, कि बेशक मैं अपनी ऐसी एक मखलूक को, जो अपने ऐसे कुछ बंदों को निकालने लगा हूँ जिनके साथ लड़ने की आप में ताकत नहीं। फ़हर्रिज़ इबादी इला तूर, पस मेरे बंदों को लेकर तूर पहाड़ की तरफ चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम, वो ईसा जिन्होंने नाज़िल होना है, उन पर अल्लाह ताला ये वही फरमाएगा। वही के अल्फाज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए, इन्नी कद अखरजतु इबादल्ली ला यदानी लि अहदिम बिकितालिहिम फ़हर्रिज़ इबादी इला तूर। अब सवाल सुन ले मेरा। सवाल ये है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो आपके हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से ये वही नाज़िल हुई थी? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ये वही फरमाएगा, और आप इसी हदीस के मुताबिक कहते हैं कि आने वाले मसीह को 4 बार नबीउल्लाह कहा, यानी इस हदीस में जिस ईसा इब्ने मरियम का जिक्र है आप कहते हैं वो मिर्ज़ा साहब हैं। अगर वो आपके मिर्ज़ा साहब हैं तो मिर्ज़ा साहब की 84 किताबें आपके पास मौजूद हैं, तज़किरा मौजूद है, मलफूज़ात मौजूद हैं, मकतूबात मौजूद हैं, इश्तिहारात मौजूद हैं, वो बदर और फ़ज़ल के अखबारात मौजूद हैं जहाँ मिर्ज़ा साहब के बयानात और वहियाँ छपती रही हैं। सारा लिटरेचर इकट्ठा करके मुझे बता दें, क्या मिर्ज़ा साहब पर बकौल मिर्ज़ा साहब के, उनके मिर्ज़ा साहब के खुदा की तरफ से ये वही नाज़िल हुई थी, इन्नी कद अखरजतु इबादल्ली ला यदानी लि अहदिम बिकितालिहिम? अगर तो नाज़िल हुई थी तो दिखा दें,
اگر نازل نہیں ہوئی تو ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ مسیح نہیں ہے جن کے آنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، اس کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کا نبی اللہ کی طرف غلط بات منسوب نہیں کر سکتا۔ اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں، قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تو اگر یہ وحی مرزا صاحب پر نازل ہوئی ہے دکھا دیں، نہیں نازل ہوئی تو میرے خیال سے آپ پھر اپنے عقائد کی تحقیق کر لیں، اور اس سے بڑھ کے پھر کیا آپ کو ثبوت دیں کہ مرزا صاحب وہ مسیح نہیں ہیں جن کے آنے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ سوال ہے، قیامت تک کا کوئی ٹائم نہیں، ہفتے دو ہفتے کا جتنا ٹائم چاہیے لے لیں آپ، تو کسی قادیانی کے پاس وہ حوالہ موجود ہو جہاں یہ وہی نازل ہوئی مرزا صاحب پر تو وہ دکھا دیں، نہیں تو پھر اللہ آپ کو ہدایت دے جی۔ اچھا ضیاء بھائی میں صرف یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں جو کہ ماشاء اللہ اس حدیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے مسلم کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات ہے ماشاء اللہ بھائی آپ کی بات سن کے نا دل خوش ہو گیا، زبردست علمی بات آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو دنیا آخر میں جزا خیر عطا فرمائے۔ اب میں یہاں پہ ایک دلچسپ آپ کو بات، جو کہ اس حدیث پہ بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو اس ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں تاکہ سب ساتھی اس سے سیکھیں اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں ذرا، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے اس حدیث میں آنے والے 4 دفعہ نبی اللہ کا سہارا لیا۔ مرزا طاہر کی کوئی ویڈیو اٹھا لیں، جماعت کا لٹریچر اٹھا لیں، اس حدیث کو استعمال کرتے ہیں۔ اب میں سب لوگوں کو بتانے چلا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا، سنیے گا سب لوگ، ہر چیز کا حوالہ دکھانے کا میں پابند ہوں۔ نمبر 1، یہ حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ نمبر 2، یہ ساقط الاعتبار ہے۔ نمبر 3، یہ عقل کے خلاف ہے۔ نمبر 4، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، متواتر احادیث کے خلاف ہے۔ نمبر 6، اس کا راوی ضعیف ہے۔ نمبر 7، یہ حدیث ضعیف ہے، امام بخاری مسلم نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ حدیث ضعیف ہے۔ نمبر 7، مرزا نے کہا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے۔ نمبر 8، یہ کہا کہ توحید کے خلاف ہے۔ نمبر 9، کہا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 10، اس کے راوی کو دھوکہ لگا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ 10 باتیں مرزا غلام قادیانی کر دے، اور اللہ کے بندوں پھر اسی حدیث میں آپ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ نبی اللہ ثابت ہو گیا۔ یار عقل اور دیانت بھی آپ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا خوف کرو۔ آخری بات، اس حدیث سے مرزا غلام قادیانی کو جب خیال آیا کہ میں تو آپ کو جو 10 باتیں کی ہے، میں 10 کی 10 کا حوالہ دینے کا انشاءاللہ پابند ہوں۔ اچھا، مرزا غلام قادیانی اس حدیث کو استعمال نہیں کرتا تھا ان 10 وجوہات کے باعث۔ اچھا، جب اس کو بنانا تھا، منارہ مسیح بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے، مرزا نے اس حدیث کو استعمال کر لیا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام قادیانی کو وہ منارہ دیکھنا نصیب ہی نہیں کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ منارہ پہلے ہوگا پھر مسیح کا وہاں پہ نزول ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لغوی طور پہ منارہ کو منارہ مانا، اس لیے وہ منارہ بنوا رہا تھا نا۔ لیکن دیکھ کے سے پہلے مرزا غلام قادیانی تو چلا گیا دنیا سے، لہٰذا مرزا غلام قادیانی منارہ والی حدیث کو مان کے منارہ کے بننے سے پہلے چلا گیا۔ اس سے ثابت ہو گیا مرزا غلام قادیانی وہ مسیح نہیں ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات، 10 باتیں کی کہ ان 10 باتوں کے باعث اس حدیث کو استعمال نہیں کیا جائے گا، پھر استعمال کیوں کی؟ شکریہ جی۔ ساری ضرورت جو ہے وہ اس حدیث کو سارا دن سوشل میڈیا پہ پھیلاتی ہے، آنے والے کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے، اور جو ان کی جماعت کا بانی ہے وہ کہتا ہے حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ جی ضیاء صاحب، جو آپ نے بات کی، سوری میں نے مائک اوپن کیا، اس کا جواب میں دے دوں؟ جی، تہاڈا جواب بڑا بھارا ہونا، وہ برداشت نہیں ہونا۔ نہیں آپ نہیں، میں صحیح جواب دوں گا نا اس کا، کہ آپ نے کہا کہ یہ الہام مرزا صاحب پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کا بتا دیں تو میں بتا دیتا ہوں، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا ہوگا، انہوں نے آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جی مسلمان ہیں امتیاز بھائی، ہمارے بھائی ہیں بھائی، ٹھہر تو جاؤ نا، آپ مسلمان تو پھر بھی آپ کا تو مقصد نہیں بن۔ امتیاز بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، نیٹ کا بہت ایشو ہے آپ کی طرف۔
अभी भाई ठीक है, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आ रही। आहिल भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये देखे ना, हमारे भाई का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन ये इसका मकसद नहीं है ना, क्योंकि इस हदीस को दलील बनाने के हवाले से हमने जो मुकदमा रखा है वो तो रखा है कादियानियों के लिए, लिहाजा जवाब वो दें, मुसलमानों का जवाब देने का तो फायदा नहीं है ना। जी बेहतर है आबिद भाई, इंशाल्लाह उनको जरा जी, होमवर्क बिल्कुल। करने देते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं एहतराम करता हूँ मोहतरम इम्तियाज साहब की बात का, इसको ऑनर करता हूँ जी, मैं खामोश हूँ। जी सर। सर जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसका जज़ाकल्लाह अजर दे, अल्लाह आपको इसकी बरकत दे इंशाल्लाह। हाँ जी कॉल डालें अली बाबा, मैं ले लेता हूँ आपको, कॉल डालें प्यारे, कॉल डालें। इम्तियाज भाई आपका बहुत वक्त लिया यार, सॉरी मैं भूल गया, आपने फरमाया 12 घंटे से, आपने सर आराम फरमाना है, आप कॉफी शॉफी लें सर, आप सर बहुत शुक्रिया सर जी जज़ाकल्लाह, सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब, अल्लाह पाक आप सबको सलामत, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और मेरा सलाम सबको, ख़ास तौर पे हमारे ज़िया रसूल भाई को बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे जी, और आपकी मेहनत और काविश का बेहतरीन अजर अता फरमाए। शुक्रिया जी। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिया, आमीन आमीन आमीन। जी बहुत बहुत हाँ भाई, शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज साहब डार्लिंग। तशरीफ लाए आज। डॉक्टर डार्लिंग तू ते बड़ा डाढ़ा हत्थ उन्हां नूं पा छड़िया एंड ते।